بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں خود کو مسلمان کہتے ہیں، دونوں اللہ کو ایک مانتے ہیں، دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، دونوں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، پھر بھی ان کی نماز کا طریقہ الگ کیوں ہے؟ یہ سوال اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ اس کا جواب تاریخ کے ایک بہت پرانے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد، یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کے درمیان ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ اب امت کی رہنمائی کون کرے گا۔ ایک جماعت کا اعتقاد تھا کہ نبی نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ لوگ آگے چل کر شیعہ کہلائے، یعنی شیعت علی مطلب علی کے مدعی یا ساتھی۔ دوسری طرف ایک بڑی جماعت کا ماننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص نام نہیں لیا تھا اور خلیفہ کا انتخاب امت کے مشورے سے ہونا چاہیے۔ یہ سنی کہلائے، یعنی وہ لوگ جو نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس اختلاف نے آگے چل کر کربلا کا واقعہ بھی جنم دیا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے وہ شہادت پا گئے۔ یہ واقعہ شیعہ عقیدے میں بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور محرم کے ماتم، عزاداری اور عاشورے کی مجلس اسی غم کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں عقیدے کی طرف۔ شیعہ اسلام میں امامت کا کانسیپٹ بہت اہم ہے، یعنی ان کا اعتقاد ہے کہ نبی کے بعد 12 امام ہوئے جو اہل البیت مطلب نبی کے خاندان میں سے تھے، اور یہ امام گناہوں سے پاک اور رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ سنی اسلام میں ایسا کوئی امامت کا سلسلہ نہیں مانا جاتا، بلکہ خلافت کو ایک انسانی انتظام سمجھا جاتا ہے جو مشورے سے چلتا ہے۔ فقہ کے معاملے میں بھی فرق ہے۔ سنی مسلمان زیادہ تر 4 بڑے مسلک مانتے ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، جبکہ اکثر شیعہ مسلمان جعفری فقہ پر عمل کرتے ہیں جو امام جعفر صادق کے نام سے منسوب ہے۔ یہی شیعہ اور سنی کا بٹوارہ صرف خلافت اور عقیدے تک محدود نہیں رہا، بلکہ آگے چل کر حدیث کی روایت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کی نقل بھی 2 الگ راستوں سے چلنے لگی۔ سنی مسلمان اپنی حدیث کی کتابیں جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان روایتوں سے لیتے ہیں جو صحابہ کے بڑے طبقے سے منسوب ہے، جبکہ شیعہ مسلم اپنی روایت اہل البیت اور ان کے 12 اماموں کے ذریعوں سے لیتے ہیں۔ جب روایت کا سرچشمہ ہی الگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ عمل کا طریقہ بھی کہیں کہیں جدا ہو جائے، اور نماز کا طریقہ اسی روایت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اب ہر فرق کو اس کی اصل وجہ کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق اذان میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سنی اذان میں فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، جبکہ شیعہ اذانوں میں اس کی جگہ حی علی خیر العمل کہا جاتا ہے، یعنی بہترین عمل کی طرف آؤ۔ روایات کے مطابق یہ فرق شروع میں اذان کا حصہ تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہٹایا گیا۔ اسی لیے شیعہ مسلمان اسے واپس اذان میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صحابہ کا فیصلہ نبی کے عمل کو بدل نہیں سکتا، جبکہ سنی عالم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اتحاد تھا جو امت کی بھلائی کے لیے تھا اور مقبول اجماع سے تسلیم شدہ ہے۔ دوسرا فرق نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے۔ سنی مسلمان قیام میں اپنے ہاتھ باندھتے ہیں سینے یا ناف کے قریب۔ اس کی دلیل وہ روایت دیتے ہیں جس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ باندھتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ عمل وقار اور اجتماعیت کی علامت بتایا جاتا ہے۔ اکثر شیعہ مسلمان نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قدیم عرب کے طریقے میں ہاتھ باندھنا ایک غیر عرب یعنی کہ عجمی رسم سمجھا جاتا تھا جو بعد میں رواج میں آئی۔ یعنی دونوں جماعتوں کے پاس اپنی اپنی روایت ہے، فرق روایت کے انتخاب کا ہے نہ کہ نماز کی نیت کا۔ تیسرا فرق سجدے کا ہے۔ سنی مسلمان سیدھا زمین یا جانماز پر سر رکھتے ہیں، شیعہ مسلمان ایک چھوٹی سی مٹی کی تختی پر سجدہ کرتے ہیں جسے تربہ یا موہر کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر کربلا کی مٹی سے بنائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سمجھیے۔ شیعہ عالم کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ زمین ان کے لیے سجدے کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ اسی بنا پر ان کا اعتقاد ہے، یعنی کہ ان کا عقیدہ ہے کہ سجدہ پاک مٹی یا اس جیسی چیز پر ہونا چاہیے، نہ کہ قالین یا کپڑے پر جو زمین سے
لگی ہوئی یا بنی ہوئی چیز نہیں ہے۔ کربلا کی مٹی کو خاص کر امپورٹنس دی جاتی ہے کیونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جگہ ہے، جو ان کے لیے احترام اور محبت کی علامت ہے۔ کچھ سنی عالم اس عمل کو بدعت کہتے ہیں، یعنی دین میں نیا اضافہ، جبکہ شیعہ عالم اسے سنت کے موافق مانتے ہیں۔ یہ اختلاف صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اصل میں سنت کیا ہے اس پر مبنی ہے۔ چوتھا فرق نماز کے وقتوں کا ہے۔ سنی مسلمان دن میں 5 الگ الگ وقتوں پر نماز پڑھتے ہیں اور جمع صرف سفر یا خاص عذر کی صورت میں جائز مانا جاتا ہے۔ شیعہ فقہ میں ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نماز 3 وقتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جسے مغربین کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے لیتے ہیں جس میں آپ نے بغیر کسی سفر یا عذر کے بھی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں حنفی مسلک، جو خود سنی اسلام کا حصہ ہے، وہ بھی وقت کے معاملے میں شیعہ فقہ سے سب سے زیادہ قریب پائے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرق صرف شیعہ سنی کا نہیں بلکہ فقہ کے اتحاد کا بھی معاملہ ہے۔ 5واں فرق سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا ہے۔ سنی مسلمان اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مان کر کہتے ہیں، جبکہ شیعہ فقہ میں اسے واجب نہیں مانا جاتا، بلکہ کچھ روایات کے مطابق بلا وجہ کہنا، یعنی کہ بنا ضرورت کہنا، نماز کو خراب کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ لفظ صحابہ کے دور میں بعد میں رواج پایا، اور نماز میں صرف وہ لفظ کہے جانے چاہیے جو ثابت شدہ ہو۔ کلچر کی بات کریں تو شیعہ سماج میں محرم، عاشوراء اور کربلا کی یاد بہت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ عزاداری اور زیارت ان کے روزمرہ دین کا حصہ ہے۔ سنی سماج میں بھی محرم کی اہمیت ہے، لیکن اس طرح کا عزاداری کا طریقہ عام طور پر نہیں پایا جاتا۔ دونوں جماعتوں کے اپنے اپنے علماء، اپنی مسجدیں اور اپنے فقہ کے مطابق فتوے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں۔ ان سب فرقوں کو دیکھنے کے بعد ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ کوئی نیا یا عجیب اختلاف نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی روایت ہے اور فقہی بنیاد پر کھڑی ہے۔ دونوں جماعتوں کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ فرق صرف اس بات میں ہے کہ صحیح طریقہ کس روایت اور کس سند سے ثابت ہے۔ یہ امت کے اندر علمی اختلاف ہے، نہ کہ دین کے اصولوں میں کوئی بنیادی تقسیم۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ، انصاف اور امت میں محبت اور اتحاد کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔